يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
شریفہ سب پڑھیے صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ مولا علی دے گھر کا سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر کا سنگار فاطمہ تے زہرا سب طریقہ اس اللہ واللہ شریف دے واسطے جڑا سارے جہان دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے وہ ایسا مالک ہے کہ سارے سارے جہان کو دل کو ضائع قدرت کرے وہ ایسا خالق ہے کہ کائنات اندر ایک پتا بھی نہ دے حکم دے اذن دی اجازت کا بغیر حرکت نہیں کر سکتا وہ ایسا راضی ہے کہ پتھر نے اندر کیڑے بھی رزق پہنچاتا ہے اس رب ذوالجلال خالق کائنات خالق ارض و سما حمد و ثناء درود شریف نبی اکرم مصطفی شفیع معلم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء سرور الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ میں قسمنا اندر حدیت درود و سلام پیش کرنے تو بعد آپ نے وسیلہ جلیل جمیع انبیاء کرام آل رسول صحابہ رسول ازواج رسول اولاد
ستادے رسول میرے آقا دی ہر نسبت تے بے حد لا درود و سلام حضرات محترم عظمت والا تے برکت والا مہینہ اللہ دا مہمان مہینہ یو مہینہ جدے بارے میں آقا نے فرمایا شہر اللہ یہ اللہ دا مہینہ ہے اس برکتوں والے مہینے اللہ پاک نے کرم فرمایا اللہ پاک نے توفیق فرمائی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا کہ زندگی وچ دوبارہ ماہ رمضان میں کا نصیب فرمایا ویسے تو اس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں بے شمار اس مہینے کی دن بھی برکتوں والا رات بھی برکتوں والا تین رمضان مبارک تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم شفیع عالم شاہد العالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سب کو لاڈلی تے پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم عرس ہے اس حوالے میں کچھ گفتگو کروں گا دعا کرنا اللہ کریم نے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے میرے تے دعا کو تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین عقیدے کی بات سن لو کہ نبی علیہ السلام کی چار صاحبزادیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان چاروں نالوں جس صاحبزادی نال حضور کو سب تو زیادہ پیار سی اس کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کو اتنا پیار سی خدا اندازہ اس بات کو لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ایک کنیت ام ابیہا یہ مطلب ہے کہ اپنے باپ کی ماں آپ کی کنیت ام ابیہا اپنے باپ کی ماں حالانکہ تم اپنے باپ کی ماں ہو سکتی بولو نہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو ایک کنیت عطا فرمائی کہ اپنے باپ کی ماں وجہ کی دسی فرمایا میری بیٹی نے میرا ان خیال رکھیا ہے جی میں ایک ماں اپنے پتر کا خیال رکھتی ہے سیدہ پاک کا نام ہے فاطمہ فتم تو یہ مطلب ہے آزادی دلان والی نجات دلان والی میرے آقا نے فرمایا تھا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھیا ہے کہ یہ قیامت والے دن اپنے چان والے اپنے پیار کرنے والے جہنم کو آزاد فرمائے سیدہ پاک کی کنیت ایک لقب ہے زہرا کا مطلب ہے کلی میرے نبی نے فرمایا لوگوں میری بیٹی جنت کی کلی اللہ کا شعر ہے نا واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تو سیدہ پاک دی شان تے عظمت تے فضیلت تے مقام ایو بے کہ جدو حضور علیہ السلام سیدہ دے گھر تشریف لے جاتے سیدہ اور کی کھڑیاں ہوندیاں استقبال فرماندیاں اور حضور علیہ السلام کی پیشانی میں چومدیاں اور اپنی جگہ تے بٹھاندیاں یہ تے بیٹی سی انہاں دا حق بندا ہے لیکن جب سیدہ حضور دے کول آندیاں حضور بھی کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال فرماندے کھڑے ہو کے استقبال بھی فرماندے نے استقبال فرما کے ماتھا پیشانی بھی چومدے نے اور اپنی مسند تے بٹھاندے اتنا پیار ہے سیدہ پاک کا نال
اپنے باپ کے نال اتنا پیار کبھی ہنسے نہیں. علامہ اقبال مرحوم انہیں ایک گل لکھی نے آخیا کہ ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، سیدہ زہرا میرا دل کرتا ہے میں تیری قبر کا طواف کراں. انہیں آخیا کہ اگر شریعت مصطفیٰ نے میرے پابند نہ کیتا ہوندا تے ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، زہرا پاک میں تیری قبر کا طواف کراں. کیوں؟ ہر عورت دی تین اہم نسبتیں ہوندیاں ہیں، کدی بیٹی ہے، کدی بیوی ہے تے کدی ماں ہے. ہن سیدہ پاک دی تین نسبتیں ویکھو، جے بیٹی ویکھے تے نبیاں دے سلطان نے، سبحان اللہ کہو، جے بیٹی ویکھے تے نبیاں دے سلطان نے، جے بیوی ویکھے تے ولیاں دے سلطان دی، جے ماں ویکھے تے شہیداں دے سلطان دی. تین نسبتاں بے مثال کائنات اندر کسی عورت دی ایسی نسبتاں نہیں جڑیاں نسبتاں سیدہ پاک اللہ نے عطا فرمائیاں. اقبال لکھا کہ اگر نور چشمے رحمت سونیا اسی تیرے گھر والے کو ہر پلیتی تو پاک کر چھڑیا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں ہر پلیتی تو پاک کر چھڑیا ہے. پلیتی تیرے گھر والیاں دے نیڑے آ ہی نہیں سکتی. حضور دے گھر والے تے ہر پلیتی تو پاک تے حضور بدرجہ عدم پاک نے ہر پلیتی تو پاک. اللہ دے ولی صوفیاء چیتا وغیرہ کرنے لگتے ہیں نا انہوں نے طریقہ ہے اپنے گردے نے حسار کے دیتے ہیں سفید رنگ دے لائن گول دائرہ بنا دیتے ہیں وہ دے وچ بیٹھ جاتے ہیں کوئی جن پریت پری کوئی باتی شہر وہ حسار نہیں کرا سکتے. تے انما قرآن پاک دی آیت اندر جڑا انما بے حسر حسار جویں وہ حسار دائرہ بنا چھڑ دے نے کہ ایتھوں اگے کوئی چیز لنگ نہیں سکتی ایویں اللہ نے بھی دائرہ بنا چھڑیا اہل بیت دے گرد حسار بنا چھڑیا کہ قیامت تک کوئی پلید بھی اہل بیت دے نیڑے نہیں آ سکتا. تے جڑے نیڑے نے وہ پاک نے جڑے دور نے وہ پلید نے. تو اللہ نے فرمایا
حالت اندر عام عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، زہرا پاک اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میری بیٹی دنیا اندر بھی جنت ہی حور ہے، میری بیٹی کے لیے، میری بیٹی جنت ہی کے لیے، فرمایا لوگوں سن لو میری بیٹی جڑا وے حسن حسین میری بیٹی دے بیٹے نے، لوگوں تواڈی نسل تواڈے پتروں والوں چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی والوں چلتی ہے، قیامت تک جتنے سید نے سیدہ فاطمہ الزہرا دی اولاد نے جتنے سید ہوں گے وہ فاطمی ہوں گے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام حسن امام حسین دونوں شہزادے چھوٹی عمر شریف ہے کھیل دینے میں بعد مولا علی امام الانبیاء کے غزوے گئے ہوئے تھے، کھیلتے کھیلتے امام حسین توڑا کے چلے گئے، ایک سادے نامی یہودی سی انہوں نے آپ کو اٹھا لیا، اٹھا کے گھر جا کے بند کر دیتا، ان سیدہ پاک تھوڑا وقت گزریا جس نے دیکھا حسین نہیں آیا تو سیدہ پاک اٹھیاں نے اٹھ کے دروازے تے آن لگیاں نے حسین کو تلاش کرنے واسطے، جس ویلے دروازے تے پہنچیاں نے خیال آیا تو تے زہرا ہے، تو تے زہرا ہے، زہرا ہوئے جدا ایک بار نہ چند ویکھیا نہ سورج ویکھیا، تے پھر اپنے بندے دا خیال آیا تو پیچھے چلے گیا، پھر ماں دی ممتا آئی، پھر اگے آئیاں، پھر خیال آیا، پھر اگے آئیاں، پھر اس طرح کر کے اپنے بیٹے حسن کو کہا بیٹا حسن جا اپنے ویر نو تے لب کے لیا، اپنے ویر نو لب کے لیا، پردے دا خیال آیا تو سیدہ پاک جڑیاں نے بار بار دروازے تے آندیاں نے، لیکن اپنے پردے دے خیال تے بار بار جڑا وے واپس چلے جاندیاں نے، کیوں نہ پردے دا خیال کردیاں، تو ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ، تو ہے شرم و حیا دے تاجدار فاطمہ، تو ہے باغے سعادت کی بہار فاطمہ، ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، ہر میں علی اور بیٹی نبی کی، میرے آقا کی تو ہے رازدار فاطمہ، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے، گر ہو جائے تو بے قرار فاطمہ، پوران جنت تیرے در کی کنیزیں تیرے قدموں پہ ہوتی ہے نثار فاطمہ، فرمایا بیٹا سمجھا جا کے اپنے امیر نو لب کے لیا، اپنے امیر نو تلاش کر کے لیا، امام حسن جڑا وے گھر دے قریب تلاش کرتے نے، جس نے بیٹے نے امیر نظر نہیں آیا، پھر مدینہ پاک دے نخل اسکان اندر جاندے نے، جا کے آوانا لند کے آئی نیا اخی الحسین، اے میرے ویر حسین کتے ہو، اے میرے ویر حسین کتے ہو،
گھر انہیں اپنے گھر اندر رکھ دیا. امام حسن گئے جا کے دروازہ کھٹکایا. یہودی باہر آیا اور میں تمہیں سالے انہیں دیکھا ہے تے بچہ چھوٹی عمر پر روب بڑا ہے. کیوں نہ ہوئے نبی دا خون سی, شیر خدا دا پتر سی. کہ میری بہن سارے فرمایا تو میرے ویر کو اپنے گھر اندر رکھیا ہے, جلدی نال میرے ویر کو لے کے آ, میری ماں بڑی پریشان ہے, جلدی نال میرے ویر کو لے کے آ. تینوں پتہ نہیں میرا باپ کون ہے, تینوں پتہ نہیں میرا باپ کون ہے. تینوں پتہ تے ہے سی, پھر بھی کہنے لگا کون ہے. امام حسن بھی بولے نہیں بولے گا کہ اللہ اور رسول کا پیارا علی علی, اللہ اور رسول کا پیارا علی علی, مشکل میں دستگیر ہمارا میری ماں بڑی پریشان ہے. اور امام حسین لے کے آ کے لگا اپنے بابا کو اپنے نانے کو نہ دس کے آ رہی ہے. امام حسین لے کے اور امام حسین جڑا انہیں اپنے کول تھوڑی دیر رکھیا, امام حسین نے بھی پھر تے نظر کرم فرمائی تے او جا کے حضور دی بارگاہ وچ کہنے لگا حضور نے اپنا غلام بنا لو. ایک شان ہے شان اہل بیت. عزیزان گرامی, سیدہ پاک دی شان ایک مرتبہ جس نے مباہلہ ہونے لگا نا عیسائیاں دے نال, تے قرآن آتا ہے, قرآن پاک دا تیسرا پارہ اس واقعے میں بیان فرما رہے ہیں. فمن جاءک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. میرے نبی نے فرمایا تسی اپنے بچے لے آؤ, میں اپنے بچے لے آؤں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تسی اپنے گھر دی عورتاں لے آؤ, میں اپنے گھر دی عورتاں لے آؤں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تسی اپنی جان لے آؤ, میں اپنی جان لے آؤں. جس نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تسی اپنے بچے لے آؤ, میں اپنے بچے. جس نے اپنے بچے دی باری ہے, میرے نبی نے فرمایا میرا حسن و حسین کتنے ہیں, حسن و حسین کو لے آؤ. جس نے ونساءنا ونساءکم فرمایا تسی اپنے گھر دی عورتاں, میں اپنے گھر دی عورتاں. جس نے گھر دی عورتاں دی باری ہے, اہل بیت دی باری ہے, فرمایا میری بیٹی زہرا ہے. انفسنا وانفسکم, تسی اپنی جان لے آؤ, میں اپنی جان لے آنا. تے جدوں جان مصطفی دی باری ہے, میرے نبی نے فرمایا میرا علی کتنے ہے. ہن حالات نے منظر ہے کہ جس نے سیدہ پاک چادر لے کے, چادر تطہیر لے کے نکلیاں نے, اگے اگے نبی کریم علیہ السلام نے, پیچھے پیچھے مولا علی نے, درمیان سیدہ نے. تے ہن حالات کی نے کہ جتھے حضور دے قدم لگدے نے, حضور دے قدم جس نے اٹھدے نے, اسی جگہ تے قدم سیدہ پاک دے لگ گئے. پھر سیدہ قدم اٹھا کے اگے کر دیے نے, پھر اسی جگہ تے اوتے قدم مولا علی دے لگ گئے. ہن توجہ رکھنا, جملہ ضائع نہ کریا جائے. تھلے حضور دے قدم, اوتے مولا علی دے قدم, درمیان وچ سیدہ پاک دے قدماں دے نشان. اے کیوں کیتا کہ پردے دا مقام ہے سی, پردے دی سیدہ پاک دی شان ہے سی, تطہیر دا مقام ہے سی کہ تھلے قدم حضور دا, اوتے قدم علی دا, درمیان چ قدم فاطمہ الزہرا دا. ایک اس وجہ تو کیتا زمین ویکھے تے قدم نبی دا نظر آئے, آسمان ویکھے تے قدم علی دا نظر آئے. زمین ویکھے قدم نبی دا نظر آئے,
دن عرابی آ رہے ہیں آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے سیدہ پوچھتی ہے کون ہے کہتا ہے کہ میں عرابی ہوں ملنا چاہتا ہوں اور میں چلا جا میرے بابا کی طبیعت خراب ہے 3 دن تو بعد میرے نبی نے فرمایا بیٹا کون ہے عرض کی کہ ابا جی کہ عرابی آ رہے ہیں 3 دن تو آ رہے ہیں تواڈے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے میں اجازت نہیں دیتی سیدہ حضور نے فرمایا بیٹی وہ عرابی نہیں وہ وے جڑا باپ تو دھیاں تے دھیاں تو باپ تے ماں تے پتراں نوں جدا کر دیندا ہے اے ملکل موت ہے اینے اج تک کسے کول اجازت نہیں منگی اے صرف میری عظمت دی وجہ تو تیرے پردے دی وجہ تو اجازت پیا ہو گیا سبحان اللہ او سیدہ پاک کافراں دے گھر دے ایک شادی انہوں نے سیدہ پاک کو کہا کہ رشتہ داری تے ہے وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جائیں گے ساڈی چلو اسی دین وکھرا بنا رہا ہے ساڈا اختلاف ہے لیکن کم از کم ساڈی رشتہ داری تے ہے تے اپنی بیٹی نوں شادی تے بھیج دیو میرے نبی نے ہاں کر دی فرمایا بیٹی جاؤ چلی جاؤ ہن اوتھے انہاں دا پروگرام ابو جہل اللہ نے پروگرام کی بنایا انہاں کہ جدوں سیدہ ساری بیبیاں نوں بٹھایا نا انہاں کہ جدوں سیدہ زہرا آن تے کوئی بھی استقبال واسطے اٹھے نہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوئے آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا جس نے سیدہ پاک انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ کوئی بھی جڑا میں کھڑا نہ ہوئے کوئی بھی اٹھے نہ کوئی بھی استقبال نہ کرے جس نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیاں نے جس نے سیدہ دادا بڑیاں نے میرے نبی نے میرے رب نے رکھا جبریل حکم رب جلیل رب العالمین حکم ہوئے فرمایا انہاں عورتاں دے سراں تے ایک ایک گھول کھڑی کر دے جس نے کھڑی کر دتیاں سیدہ زہرا آئیاں نے وہ ساریاں اٹھ کے استقبال کرن لگ پئیاں سبحان اللہ ابو جہل ابو لہب وہ کہن لگا کہ فلانی ہے تینوں آکھیا سی تو نہ اٹھی یہ فلانی ہے تینوں بھی کیا سی تو نہ اٹھی تو کیوں کھڑی ہوئی ہے تو کیوں اٹھی ہے وہ کہن لگا سی تے بڑی کوشش کیتی سی تیرا حکم منیے بڑی کوشش کیتی سی تیری گل منیے پر جدوں سیدہ زہرا آئیاں نے اسی تھلے نوں جھکدیاں ساں کوئی کنوں پھڑ کے سانوں اٹھا رہا سی سیدہ پاک آئیاں نے جس نے سیدہ پاک آئیاں انہوں نے اچھا یہ گانے بجاتے تو منع کر دے تسی گانا بجان لگو تسی جڑا وے ڈانس کرن لگو رقص کرن لگو جڑا وے گانے بجان لگو انہاں گانے واجب بجانا شروع کر دیتا رقص کرنا شروع کر دیتا تو سیدہ پاک نگاہ میں کر کے بیٹھی سبحان اللہ آئے واہ سیدہ تیری عظمت کو قربان جاوا او گانے بجاندیاں نے پئیاں جس نے گانے گاندیاں نے او گانے گاندیاں نے پئیاں سیدہ پاک بیٹھیاں ہوئیاں نے جس نے نہ ویکھیا او کافر عورتاں گانے گاندیاں نے کافر عورتاں گانے گاندیاں نے مومن عورتاں گانے نہیں گاندیاں توجہ میرے ول رکھیا رے کافر عورتاں گانے گاندیاں نے اج جڑا میرے شادیاں تے گانے تے باجے پر اگر یہ تو بغیر شادی نہیں ہوتی توجہ رکھو اپنی عورتاں بھی جڑیاں گھراں سنیاں نے پئیاں اپنا رول ماڈل کوئی ایکلا نہ رکھو بلکہ اپنی رول ماڈل سیدہ سلام اللہ علیہا رکھو کافر عورتاں گانے گاندیاں نے پئیاں مومن عورتاں بیٹھیاں ہوئیاں نے جس نے گانے گا کے رقص کر کے تھک گئیاں اور آکھیا زہرا سلام اللہ فاطمہ ہن تیری واری ہے اسی گا لے آوے اسی جڑا وے سب کچھ کر لیا ہن تیری واری ہے تو بھی کچھ کر فرمایا ٹھیک ہے میں بھی گاندی ہاں میں بھی کرنی ہاں میں بھی اپنی واری پوری کرنی ہاں لیکن شرط اے وے جس نے تسی گایا تسی ساریاں گاندیاں رہیاں او پر میں جس ویلے گاواں صرف چپ کر کے سننا ہے انہاں کہ ٹھیک ہے اسی چپ کر کے سنا گیا ہن ساریاں بیٹھیاں ہوئیاں نے سیدہ پاک اٹھیاں نے کھڑیاں ہوئیاں نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے قرآن پڑھ دیاں نے
بینہما برزخ لا یبغیان انہاں وچوں موتی تے موگا نکالیا انہیں دو دریا کیڑے رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تفسیر فرمانے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید مرج البحرین یلتقیان فرمایا دو دریا ملا دیتے ہیں موتی تے موگا حسن تے حسین نے کی شان کچھ نے حسن و حسین دی کہ حضرت ام فضل حضور دی چچی جان آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ جب عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھا ہے کہ تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا جڑا ہے وہ جدا ہوا ہے گوشت دا ایک حصہ جدا ہو کے میری چوری اندر آ کے گر گیا ہے تے مینوں جڑا میں بڑی ڈر گئی ہوں تو حضور مسکرا کے فرمایا ڈرنے والی گل نہیں میری ایک خواب بشارت ہے کہ اللہ پاک میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمان والا ہے تین شعبان المعظم یا 5 شعبان المعظم حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی جس لیے امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اس خواب کی تعبیر ہے تو حضور نے امام حسین کو چکیا جس لیے بچے کی ولادت ہوئے نا رشتہ دار نام کے بعد کے آ جاتے ہیں گڑتی دینے میں سارے بھارتی دیندے نے کسے طریقے نال اس شہر جسماندہ کوئی امام الانبیاء نے بھی اپنے نواسے کو گڑتی دیتی گڑتی کیویں دیتی امام علی امام الانبیاء نے حضور حضرت امام حسین کا منہ مبارک کھول کے آپ دے منہ مبارک اندر اپنی زبان داخل فرمائی زبان داخل فرمائی اور کتاب اندر آتا ہے کہ امام حسین نے حضور دی زبان ان چوس دے سن جی میں بچہ کھجور چوستا ہے تے پھر زبان امام الانبیاء نے جو سوائی ہوئے پھر کربلا دے میدان اندر انجی جرت و بہادری بھائی پھر کربلا دے میدان اندر انجی کیونکہ حسین نے کربلا دے میدان اندر علی دی شجاعت مطابقات نہیں حسین نے کربلا دے میدان اندر علی دی شجاعت مطابقات نہیں ہوتا جب حسین دی بہنہ نے ثانی زہرا نے کربلا دے میدان اندر اپنے پردے دا خیال رکھ کے زہرا دی چادر تطہیر نو داغدار بھی ایسے وعدے اللہ فرما میرے آبے تطہیر سے جس میں پودے جمے یہ شعر پوری دنیا دیا کتابہ ایک پاس رکھ لو شان اہل بیت دیا اللہ حضرت دا ایک شعر ایک پاس رکھ لو اس شعر کا جو مطلب ہے نا تو سن کے حیران رہ جاؤ گے کہ کتنی باریکی اور کتنی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے آب تطہیر آب مانا پانی تطہیر مانا ہر پلیتی تو پاک پودے جبن تو مراد اولاد زہرا کہ اولاد زہرا ہر پلیتی تو پاک وہ پانی بھی پاک آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام
گا نا ایک آواز آئے گی نبی ولی شہید سارے اپنی مزرہ چکا لو چنگے کی ہویا نبی آن والے میں نہیں نبی کی بیٹی آن والی سیدہ زہرا آن والی او سیدہ زہرا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا جس نے ظاہری مثال قریب آیا تے حضور کے میں کہہ رہا کی تھی کہ سیدہ ہو لیکن یہ میرے نبی دی رازدار تے حضور نے سیدہ دے کان وچ ایک گل آکھی تے سیدہ رون لگ پئی پھر ایک کان وچ ایک گل آکھی سیدہ مسکرا پئی حضور دے وصال تو بعد اما عائشہ صدیقہ پوچھدیاں نے کہ زہرا بیٹی او گل تے دس کہ جڑی ایک بار کان وچ گل دسی تسی رو پئیاں دوجی بار دسی تے تسی ہسن لگ پئیاں فرمان لگیاں وہ تے ہے تے میرا راز سی لیکن تسی حضور دی زوجہ ہو امی جان بھی دس دینیاں کہ حضور علیہ السلام نے کان وچ گل دسی کہ زہرا بیٹی میں بہت جلد تیرے کو بچھڑن والا تے میں اس ویلے ایک گل سنی تے میں رون لگ پئی تے پھر حضور نے اپنی بیٹی کو جس نے غمگین ویکھیا تے جدوں سیدہ غمگین ہو جائے تے حضور بھی پریشان ہو جاتے تے کان میں جا کے بیٹی رونا پریشان نہ ہو میرے جان تو بعد سب تو پہلے جڑا میں ملے گا وہ تو ہوگی سیدہ پاک کی جتنی شان بیان کرا اپنی بیٹیاں کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پڑھاؤ اپنی بیٹیاں کو سیدہ پاک کا رول ماڈل سیدہ پاک کو بناؤ تاکہ حضرت سیدہ پاک نے فرمایا میرا جنازہ دن رات دے وقت لے کے جائے رات دے وقت تاکہ کوئی غیر مرد نہ دیکھے سیدہ پاک دنیا دے رہتے ہوئے بھی پردے دی مثال قائم کی ہے دنیا کو جھاندیا بھی پردے دی مثال قائم کی ہے تو اس وجہ تو اللہ قرآن پاک کا حکم ہے اللہ رسول کا حکم ہے اپنی بیٹیاں کو فلمی ایکٹر نہ بناؤ بلکہ انہوں نے سیدہ صلی اللہ علیہ کی سیرت پڑھاؤ اللہ کریم شمسار سیدہ پاک دی غلامی اندر نصیب فرمائے اور سیدہ پاک دی صبح حسنہ زندگی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے